حضرت علی کی شان میں جتنا کہا جائے کم ہے، کتابیں لکھی جائیں کم ہیں، الفاظ کم ہی پڑیں گے. اور حضرت علی کی شان میں ایسی ہے کہ اگر آپ منظر اگر امیجن کریں کہ آپ سوچیں وہ وقت کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں، علی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کیا تم ایمان لاتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں؟ تو علی کہتے ہیں کہ ہاں، میں بتوں کی پرستش نہیں کرتا، میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک اور آپ اس کے رسول ہیں. امیجن کریں وہ منظر کہ ان کو دیکھ کر کفار یہ کہتے ہوں کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہمارے خلاف کیا ہی کر لے گا. اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ علی نے کیا کیا کر کے دکھایا. اور پھر علی کا وہ منظر سوچیں کہ جب رسول پاک نے کہا کہ آپ نے میرے بستر پر سونا ہے، علی نے کہا کہ بے شک، اور پھر یہ کہا کہ مجھے اپنی زندگی میں اس سے بہتر نیند کبھی نہیں آئی جو نیند آپ کے بستر پر آئی تھی. اور خندق کا وہ منظر ہے کہ جب در خیبر وہ اکھاڑ رہے ہیں، وہ منظر کہ جب ان کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دنیا کے بہترین، عرب کے بہترین واریر سے، کمانڈر سے لڑنا ہے، تو علی کہتے ہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا اور وہاں پر لڑنے کے لیے تیار ہیں. احد کے میدان میں وہ منظر امیجن کریں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی تلوار سے لڑ رہے ہیں اور جبرائیل آتے ہیں، ان کی تلوار ٹوٹ گئی ہے تو جبرائیل آتے ہیں اور ذوالفقار دے کر آتے ہیں کہ آئیں، آپ کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تو پھر یہ وہ منظر ہے کہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو کہا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. اور علی کی شان میں آپ دیکھیں کہ علی نے جب نہج البلاغہ ہم پڑھتے ہیں نا تو آپ دیکھیں اس کے اندر اتنی خوبصورت باتیں ہیں. وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کیونکہ نا عرب میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ تمام لوگ بیٹھ کر یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ شاید قرآن میں نا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو لفظ ہے وہ الف ہے. حضرت علی نے یہ سنا اور انہوں نے پھر خطبہ دیا، اس میں الف کا لفظ نہیں استعمال ہوا. وہ اتنا لمبا خطبہ، سبحان اللہ، کیا خطبہ ہے وہ. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ خطبہ ایسا بھی دیا جس کے اندر کوئی نقطہ استعمال نہیں ہوا، کیونکہ عربی قاعدے کے اندر تمام جو الفاظ ہیں نا اس کے اندر ہر میں موجود ہے، نقطے موجود ہیں زیادہ سے زیادہ. اور علی نے ایسی ایسی چیزیں بتائی ہیں جس میں یہ بھی بتایا کہ ہم ایسی روشنی ہے جو دھیمی روشنی ہم دیکھ نہیں سکتے، ایسے جاندار ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے. یہ آپ 1700 میں جا کے سائنٹسٹ یہ امیجن کرتے ہیں، ڈسکور کرتے ہیں کہ یار واقعی انفراریڈ ویوز جو ہوتی ہیں وہ انسان نہیں دیکھ سکتا، اور مائکرو آرگینزمز جو ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ نہیں سکتے، جاندار ہوتے ہیں. اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں. اور اسی کے لیے مصطفیٰ زیدی جب لکھ رہے تھے علم کے بارے میں تو انہوں نے کچھ لکھا ہے، اور جوش ملی آبادی نے اس کا اگلا حصہ لکھا ہے، میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ علم نے خون رگے جا دیا اور نہ مرا. علم نے خون رگے جا دیا اور نہ مرا. علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا. علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو. علم گہوارہ و سیارہ و انجام و نمو. علم باسلم دار کے زخمی بازو. علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو ہے. وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان نشموں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا. اور علم والفجر کی تنویر جہاں تاب کرنا. علم واللیل کی خوشبو میں بسائی ہوئی شام. کعبہ کو حسین کی منزل کو یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے. علم طالب کو بھی طلب سے صلہ دیتا ہے اور جہل انسان کو وہ جہل بنا دیتا ہے. علم صبر و رضا، حرف و نوا، صدق و یقین علم کے ہلکا بغوشوں میں ہے. روح الامین. اور علم سرے بستر ہو تو حق کا ولی بن جائے، میدان کربلا ہو تو حسین ابن علی بن جائے. واہ سبحان اللہ، کیا بات.